ذوالحج के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है, क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं। क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है, क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन की बात दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा, या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है, और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं। अब सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं, बहुत ही प्यारी हदीस, क्योंकि यूजुअली होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे बहुत प्यारी हदीस लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाई के बारे में, अच्छा अब ये वो जमाई नहीं है जो बेटी का खामंद होता है तो हमारा जमाई होता है, ये वो है जो हम यौन करते हैं ना, जैसे आ करते हैं, वो यौन के बारे में है कि बुखारी की हदीस है 6226 के अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से किसी को नमाज के दौरान में जमाई आए तो जिस कदर हो सके उसको रोके। देखिए इसमें जोर कितना है, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि यूजुअली ये होता है कि ठीक है ये ऐसी बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कदर हो सके वो इसको रोके, और हा जैसे कहते हैं ना, आ करके साथ वालों को आवाज भी आ रही होती है, तो वो बिल्कुल ना करे। ये महज शैतान की तरफ से है, और जिस वक्त इंसान ऐसी हालत में होता है तो शैतान उस पर हंसता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको जमाई रोकने के, यूजुअली होता है फजर में जब हम उठते हैं तो पूरे फ्रेश नहीं होते, तो उस वक्त ऐसी हालत होती है, या फिर इशा में कभी हम लेट हो जाते हैं। अब कभी अब बच्चों को ये बात बताओ ना तो बच्चे, मॉम इट्स जस्ट ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी पीने से ठीक हो जाती है। आई सेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो आपको नहीं यकीन आएगा, आपको कोई डॉक्टर बता दे या मेडिकल साइंस में कुछ बता दे आपको यकीन आ जाता है। ऐसे ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वो फिर हाँ ठीक है। तो यूजुअली बच्चों को जब आप ऐसी बात बताते हैं ना तो फिर ऐसे आंसर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताती हूँ कि अगर कभी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पूरी ताकत के साथ उसको रोकना है अगर आती है, क्योंकि ये शैतान हंसता है। अब क्या है कि नंबर 1 ये कि अगर आप, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बता रही हूँ कि अगर आपको जमाई आती है तो आप अपना नीचे वाले लिप पे ना अपने दांतों के साथ आप उसको दबाएंगे, जैसे ऐसे करते हैं ना थोड़े जोर से, तो उससे भी जमाई रुक जाती है। नंबर 2 ये कि आप नाक के साथ ना आप जैसे सांस लेते हैं बाहर की तरफ, जोर से जरा सांस लेंगे तो उससे भी रुक जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आपकी रुकती है या आपकी मुश्किल होती है तो फिर बायां हाथ देखिए, क्योंकि आप सामने कैमरे से देख रहे होते हैं ना तो यूजुअली रिवर्स नजर आता है। लोग अक्सर मुझे कहते हैं जी आप बायां हाथ से कुरान पे क्यों हाथ रख रही हैं, ये वो, तो ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। तो बायां हाथ की जो फिंगर्स है ना उसकी बैक से आप ऐसे करके आप, फिर तीसरा ये है कि फिर आप उसको रोकते हैं, और फिर हा मतलब इतनी जोर से नहीं। आप कई दफा होते हैं ना, स्पेशली जब आप, क्योंकि औरतें यूजुअली हम उसी वक्त जाते हैं, रमजान में जाते हैं तरावी पे, आदमी तो यूजुअली जाते ही है मस्जिद में, तो उस वक्त आपको अक्सर साथ तीसरी लाइन में कोई होता है, उधर से भी आवाज आ रही होती है। तो इसलिए ये 3 तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। बहुत प्यारी हदीस मुझे लगी। अच्छा, एक और हदीस है कि ये वाली डरने वाली हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनसे फरमाया कि तन्हाई में जो हम गुनाह करते हैं ना, कि यूजुअली क्या होता है कि देखिए जब हम
फॉलो करना शुरू होते हैं इस्लाम को, लोग हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, घर वाले लोग भी समझते हैं कि हम बड़े नेक हो गए हैं, और हम उनके सामने कोई भी ऐसी चीज करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, और हमें ये होता है कि नहीं, ये कहेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ। और आप उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप अकेले में, ये क्योंकि अकेले में तन्हाई में बुरे काम करने के बारे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हाई में जब हम जो गुनाह करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे होते हैं ना, तो आप एग्जाम्पल आजकल की सबसे आसान वाली कि फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक है, अब टिकटॉक पे तो यूं उंगलियां जाती है ना, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, आगे क्या है। तो अकेले आप बैठे हुए हैं, आप देखना शुरू होते हैं, वहां पे आपको ऐसा ऐसा देखने को चीज मिलती है जो आपको नहीं देखनी चाहिए, तो आप फिर वो देखने ही शुरू हो जाते हैं। फिर आप अगली 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 घंटों आप लगा देते हैं, घंटों क्या, ये तो 1 सेकंड की भी बात है। तो अब वो ज़हन में बात रखिए, इसमें टिकटॉक एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ मैं, कोई भी मीडियम पे या कोई भी, वो तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें भी आ जाती है ना। सो मैं सबसे छोटी सी एग्जांपल आपको दे रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नेकियों को जर्रों की माने दौड़ा देंगे। तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जर्रों के बराबर उनको माने उड़ा देंगे। सुबान रदी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे लोग होंगे, आप हमें जरा खुल के बताइए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ला इल्मी और जहालत की वजह से हम भी वैसे ही काम कर रहे हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो, वो तुम्हारे भाइयों में से होंगे, मतलब मुसलमानों में से होंगे, और तुम्हारे ही कौम में, तुम्हारे ही जैसे लोगों में होंगे। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जिस तरह से तुम इबादत करते हो, मतलब तहज्जुद की बात हो रही है, रातों की इबादत, मतलब ऐसे भी करेंगे। लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि जब वो तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। अल्लाह अकबर। तो अब देखिए, फहाशी, बेहयाई फैलाना, बेहयाई की चीजें देखना, ये सारी उन्हीं चीजों में आती हैं। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम अकेले में क्या कहते हैं। इसीलिए हम अक्सर मैं ये भी बात करती हूँ कि जिस वक्त हमें ये एक चीज आ जाती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो इंसान बड़ी चीजों से बच जाता है। ये अगर देखिए हम इंसान है, गलती होती है, गलती हो जाती है, तो फौरन अपने आप को ना ये रिमाइंड करवाएं। जैसे मेरे पास छोटी बेबी है जो समर, तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बच्चा आप रात को सोने से पहले, क्योंकि वो दुआएं जो भी अपनी पढ़ती है, तो मैंने कहा कि आप इंग्लिश में, क्योंकि वो उसको समझ उसी तरह से आती है, अभी अरबी की बाकी पढ़ती है, तो मैंने उसको कहा कि अल्लाह इज वॉचिंग मी। आपने ये 10 टाइम्स कहना, फिर आपने सोना। हालांकि कोई दुआ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे जस्ट टू उसको ये आइडिया देने के लिए कि अल्लाह इज वॉचिंग मी। तो वो एवरी टाइम मुझे कहती है दादी मैंने 10 टाइम्स पढ़ा था अल्लाह इज वॉचिंग मी। तो उसको मैं कहती हूँ देखो सी अल्लाह इज वॉचिंग यू एवरीवेयर। तो बच्चों को शुरू से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये चीज हमने अपने बच्चों को नहीं कही थी, उस वक्त हमें खुद इतना पता नहीं होता। तो अब जो अगली नस्लें हैं, जो आप में से नानियां हैं, दादियां हैं, किसी भी लेवल पे जैसे बड़े हो जाते हैं छोटे, तो हम उनकी तरबियत में हेल्प कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये जस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी ये छोटी सी बात। तो इंशाल्लाह आते हैं हम अपने रेगुलर क्लास की तरफ। हम कर रहे हैं सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 80। हम लास्ट क्लास से हम काफी सूरत अल-अनाम का थोड़ा सा फिर बता दूं जो नए लोग हैं उनके लिए भी कि सूरत अल-अनाम मक्की दौर की आखिरी दौर की आया है। और सबसे बड़ी बात ये एक ही वक्त में, इतनी बड़ी सूरा है ये, पूरी एक ही वक्त में नाजिल हुई थी। तो इसका जो खास टॉपिक है वो तौहीद पे है, अल्लाह को एक मानो। और शिर्क का, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वहां पे वो सारे शिर्क करते थे, बुतों की पूजा करते थे। तो इस वजह से इस पूरी सूरा का जो टॉपिक आपको नजर आएगा वो शिर्क पे और तौहीद पे बात होगी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने पे, एंड आखिरत का डर कि आखिरत में तुम्हें जवाब देना होगा जो कुछ तुम्हें दुनिया में करके आए हो। अब हम लास्ट टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उन्होंने किस किस मुश्किलों से गुजरे थे जब वो शाम की तरफ गए हैं। तो पहले तो उनके वो वास्ता पड़ा था कि जहां पे वो रहते थे 16 साल का लड़का, कोई इर्द गिर्द कोई भी ऐसा नहीं था कि जो तौहीद पे है। तो वहां पे जब उन्होंने बुतों का वो तोड़ा था, मैंने आपको लास्ट टाइम पूरी स्टोरी सुनाई थी, वहां से फिर ये शाम चले जाते हैं। फिर एक और उनके पास इम्तिहान आता है कि वहां पे वो देखते हैं कि सूरज चांद सितारों की पूजा करते हैं लोग।
اب وہاں پہ وہ توحید کا سبق دینا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اب سورج چاند ستاروں کی پوجا وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان کی گردش جو ہے نا وہ ہمیں مار پڑے گی، اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری زندگی پہ اس کا اثر پڑے گا. جو بچہ جو ہے وہ چاند کی یا ستارے کی اس گردش کے دوران میں پیدا ہوا تو اس کی زندگی ایسے گزرے گی. اگر یہ ستارے یا چاند یا سورج ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر ہوگا. تو آپ سوچیے اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ ایک سینیریو آتا ہے جو ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو تبلیغ کیا، ان کو دعوت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور کس طرح سے وہ قوم ان کے ساتھ جھگڑی. اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا. آپ آج کے زمانے میں دیکھیے کہ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے نا، الحمدللہ ہم چاند سورج ستاروں کو بھی نہیں مانتے، رائٹ؟ تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سٹار کون سا ہے، دیکھو تمہارا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. جب ہم اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. پھر مجھے ابھی کا نہیں پتا، مجھے اپنے کالج کے زمانے کا پتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے جب درخت کے نیچے جب تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا بیٹھ کے ہم یہی دیکھ رہے ہوتے تھے، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا. ہمیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تھوڑی پتا تھا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا سٹار یہ ہے نا، آج تمہارا یہ ہفتہ جو ہے نا، تم بی ویری کیئرفل کیونکہ تمہارا یہ دکھایا ہوا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اچھا تمہاری منگنی جس لڑکے سے ہو رہی ہے اس کا سٹار کون سا؟ تمہارا اور اس کا سٹار جو ہے نا آپس میں دے آر ناٹ فرینڈز ود ایچ ادر. او واو، یہ تو تمہارا سٹار اس کے ساتھ بہت ملتا ہے. ہم بالکل دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ نام بدل بدل کر حرام کو حلال کر لیں گے. ہم بالکل وہی کر رہے ہیں. آپ کبھی غور کریں اس بات پہ. اور دیکھیں ٹی وی پہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شوز آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ کالز کرتے ہیں کہ اچھا آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنا وقت بتائیں کہ آپ کون سے وقت میں پیدا ہوئے، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. یہ ہے شرک. ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نہیں ایسے کر رہے ہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے جب، تو وہاں پہ شرک کیسے آیا؟ کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری پڑھ رہے تھے کہ پھر وہاں پہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جب ان کو وہ ایز اے لانڈی بی بی سارہ کو وہ دیتے ہیں، پھر وہ واپس فلسطین میں آتے ہیں. وہاں پہ پھر بی بی سارہ جو ہے وہ ان کی شادی جو ہے وہ جب وہ بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ اب میرے تو بچہ نہیں پیدا ہو رہا، تو چلو میں ان کو بی بی جو ہاجرہ ان کی شادی ان سے کر دیتی ہوں ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان کا نکاح ان سے کر دیتی ہوں، خود کرواتی ہیں نکاح. لیکن پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ بھی قرآن پاک میں آ گیا کہ پھر وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو لے کے تم اس گھر سے چلے جاؤ. میں پتہ ہے وہاں پہ کیا سوچ رہی تھی؟ دیکھیے اس زمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو بی بی سارہ اس زمانے میں بھی جب ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے دوسری بیوی میں سے تو جیلسی آ جاتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو لے کے تم یہاں سے چلے جاؤ کسی اور جگہ پہ، میرے سامنے تم ان کو نہ رکھو. تو دیکھیں آج کتنے آرام سے نا، کئی دفعہ ہم اتنے بڑے بڑے عالم دین کو بھی اس بات کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سنت ہے، تو آپ کرو شادیاں، تو یہ کرو. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. قرآن کی ہر آیت میں جو بھی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ انشاءاللہ جہاں پہ بات آئے گی میں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور جہاں پہ آ گئی تھی سورہ بقرہ میں، وہاں کے لیکچر اگر آپ سنیں گے تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بھی بات کی. سورۃ نساء میں بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی. لیکن یہاں پہ میرا صرف یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی سارہ اس زمانے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھ آتی ہے جب ہم تھوڑی اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو نیچر. کیوں ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا اگر اس ٹاپک کو بات ہی نہیں کرتے؟ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دینا چاہ رہی تھی. اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ سچویشن آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے تم مکہ میں چھوڑاؤ. مکہ میں نہ انسان، نہ وہ کہتے ہیں نا نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں تھا. پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بالکل ریت اور میدان ایسا کہ پہاڑ بڑے بڑے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل اور ان کو جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، اور بی بی ہاجرہ جو ہے نا ان کے پیچھے بھاگتی ہیں.
جب وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو کہتی ہیں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں پہ تو کوئی مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ہے. اب وہ پیچھے بھاگتی ہیں تو بعد میں وہ آگے سے ابھی جواب نہیں دے رہے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنا سر ہلاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ ان کا مقام دیکھیں, کیسی بیویاں. آج تو ہم تر 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 آگے سے جواب دینا شروع ہو جاتا ہے, what do you mean by this؟ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے رب کا حکم ہے نا تو آپ کا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور وہ پیچھے مڑ جاتی ہیں اور جا کے جتنے دن بھی وہ پانی اور کھجورے تھیں وہ اس سے گزارا ہوتا ہے. جیسے پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ماں تڑپتی ہے, پھر وہ جو صفا مروا کے گرد چکر لگاتی ہیں تو پھر فرشتہ جو ہے وہ پر مارتا ہے, تو پھر وہ پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا امتحان تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک, یہ ایک عورت کا چلنا تھا, بھاگنا تھا, تڑپنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک پوری دنیا کے بچوں, عورتوں, بوڑھوں, آدمیوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا کہ جی آپ چلو یہ ان کی سنت ہے. اللہ اکبر. تو وہاں سے یہ امتحان میں پوری اترتی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اب پانی نکل آتا ہے, وہ پانی پیتی ہیں اور بچوں کو بھی پانی پلاتی ہیں. تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرتا ہے, وہ شام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تجارت کرنے کے لیے. اب وہ جب وہ بیچ میں سے گزرتا ہے تو وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ کچھ پرندے اس کو نظر آتے ہیں. وہ پرندے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی پانی کی جگہ پاس ہے, تاکہ کیونکہ ہمیں پرندے نظر آئے تو وہ کچھ قبیلے کے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو. تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ آب زمزم جو ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں پہ چشمہ ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مالک کون ہے. وہ بی بی ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے دے. تو اس بات پہ کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہو گے, کھانے پینے کا تم بندوبست میرا کرو گے, یا جو بھی ان کا آپس کی ڈیل ہوتی ہے, لیکن پانی کی مالکن جو ہے وہ میں ہی ہوں گی, مطلب وہ آپ لوگ اس کے مالک نہیں ہوں گے. تو اس بات پہ وہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ قبیلہ جرہم آ جاتا ہے, تو ان کو ایک خاندان بھی مل جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی زبان جو تھی نا وہ عربی نہیں تھی, رائٹ. وہ بیکاز قبیلہ جرہم والے جو تھے نا وہ عربی بولتے تھے, تو اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے عربی سیکھی تھی. اور انہی کے طور طریقوں, جیسے فار ایگزامپل کوئی امریکہ آتا ہے, کچھ سالوں کے بعد وہ یہی لینگویج بولنا شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ معاف کرے وہ تو پھر حلیہ بھی ویسے ہو جاتا نا. تو وہی ادھر بھی یہ تھا کہ وہ تو اچھے والا حال تھا نا, تو وہ پھر اسی طرح سے عربی کہلانا شروع ہو گئے تھے, حالانکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عربی نہیں تھے. اچھا, اب یہ قبیلہ جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے. اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو یہ کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ ہم بات کریں نا شرک کی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ بت کون تھے, کون لایا تھا, کہاں سے آگے تھے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آ رہے تھے تو ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے, پھر کیوں اس طرح سے لڑائی ہو رہی تھی. تو آپ کو جب تک تھوڑی سی ہسٹری, میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو چھوٹا کر کے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دوں کہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, تاکہ کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو اپنی ہسٹری نہیں نہ پتا ہوگی تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی کی یادداشت ختم ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میری ابھی کی زندگی میں کون ہوں, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کیا تھا, کیسے ہوا, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آئے, تو بہت مزہ آتا ہے. یو جسٹ لو اٹ کہ او مائی گاڈ, اچھا اس وقت ایسے ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا, کیسے اسلام آیا, پھر آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اب قبیلہ جرہم جو ہے ان کی شادی وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور قبیلہ وہاں پہ آتا ہے, خزایا, بنو خزایا کے نام سے. وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنو خزایا جو تھے نا, یہ کوئی مطلب کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوزلی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا, تو ان کی ایک بیٹی تھی اور 12 بیٹے تھے. لیکن وہ اتنے ابھی ایسے نہیں تھے کہ حکومت ان کے پاس جاتی, کیونکہ بنو جو اس کے بعد قبیلہ جرہم تھا وہ کہہ رہا تھا. بنو خزایا جو تھا نا اس نے 310 سال اس کے بعد حکومت کی. تو جب جرہم قبیلہ گیا نا, تو آپ نے یہ دیکھا سنا ہوگا کہ اچھا آب زمزم تو چشمہ نکلا تھا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے ان کو خواب میں کون سا چشمہ دکھایا گیا تھا جو انہوں نے کھودا تھا پھر نکلا تھا. تو یہ جرہم قبیلہ جب نکلا ہے وہاں سے, تو اس نے پورا وہ جو آب زمزم کا چشمہ تھا وہ, اور جو حجر اسود ہے وہ اس نے چھپا دیا بالکل بند کر کے اوپر سے, کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں پہ کوئی چشمہ بھی تھا. تو وہ پورا قبیلہ وہاں سے موو کر گیا. اب اس کے بعد یہ جا کے آگے بات نکلے گی تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب کیا تھا کہ قبیلہ بنو خزایا تھے نا, انہوں نے 310 سال وہاں پہ حکومت کی. ان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عمر بن لوہی تھا.
وہ دینی لحاظ سے لوگ اس کو بڑی عزت دیتے تھے, بڑے احترام کرتے تھے کہ بڑا نیک بندہ ہے, اس کی بات اس لحاظ سے بہت مانی جاتی تھی. اس نے اپنا ایک نام بھی بہت اچھا بنا لیا ہوا تھا. وہ جب شام میں ایک دفعہ تجارت کے لیے گیا, وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو بت ہے نا, یہ ہمارے نیک لوگ ہوتے ہیں, ہم نے ان کو یہ مطلب فوت ہو گئے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے نا, ان کی وہ چھبی بناتے تھے, اور اس طرح سے بتوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو بیسیکلی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کو اپنا آپ فوکس کرنے کے لیے ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں, اور یہ کیونکہ نیک لوگ ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ہمارا جو رب ہے نا, اس سے دعا کرتے ہیں, مطلب اس کا ہماری سفارش کرتے ہیں, اور وہاں پہ جب ہماری سفارش کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اب آپ نے یہ غور کرنا ہے, کیونکہ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیپتھ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور کیا ہم کر سکتے ہیں. کہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کہ یہ کہتے تھے, وسیلہ بناتے تھے اللہ اور اپنے ان کے جو ان کے بت تھے ان کے درمیان, کہ یہ اللہ سے مانگیں گے, ٹھیک ہے. اب جب یہ مانگیں گے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر ان سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی, پھر ہمارے برے حالات آ جائیں گے. پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے مندر بنائے جاتے تھے, جہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا, وہاں پہ مجاور بیٹھتے تھے. اب وہ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے, اب اتنا پیسہ پراپر ایک بزنس کی طرح بن گیا, سونے چاندی آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں, یہ پراپر ایک ابھی بھی اگر آپ غور کریں گے نا, کیونکہ بہت سے لفظ میں نہیں بولوں گی, وہ آپ کو خود ہی سے اندازہ لگانا پڑے گا, کیونکہ پھر بہت فرق لیول پہ بات چلی جاتی ہے. آج بھی آپ غور کریں گے نا تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ بیسیکلی پیسہ, بیسیکلی یہ بزنس بن گیا, یہ بڑا مافیا ہے بہت بڑا. یہاں پہ ایک دفعہ بلکہ میں نے بغیر وہ ہوتا ہے نا کہ ایسی بات کر دی تھی, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ او مائی گاڈ, لوگ کس لیول پہ اس بات کو لے کے جاتے ہیں. اور ابراہیم کی سٹوری ایگزیکٹلی آپ کو نظر آئے گی کہ وہی میسج آج بھی آپ کو لگے گا کہ اسی طرح سے لوگ آپ کو دھکے دیں گے, اسی طرح سے لوگ آپ کو پیچھے ہٹائیں گے, اسی طرح سے لوگ آپ کو ڈرائیں گے بھی کہ دیکھو تم ایسی بات کر رہی ہو, تمہیں ان کی مار پڑے گی, ان قبر والوں کی مار پڑے گی, ان پیروں کی مار پڑے گی, ان کی مار پڑے گی, تم اگر ایسے کر رہی ہو تو ہمیں اسی طرح سے بالکل وہی معاملہ ہے. اب کیا تھا کہ جو وہ عمر بن لوہی تھا, وہ اس کو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کر رہے ہیں, تو اس کو لگا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے. تو وہ پہلا بت جو خانہ کعبہ پہ آ کے اس نے اس کی چھت پہ لگایا تھا, اس کا بال کے نام سے تھا. تو اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا جب ان کو, کیونکہ وہ بڑا نیک اور اسرا والا بندہ بنا ہوا تھا, لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ کہہ رہا ہے, جیسے آج ہمارے عالم دین ہے, اگر کوئی اچھا عالم دین ہے, اگر کوئی ایک سی بات کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں اگر وہ کہہ رہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, رائٹ. اب کیا ہوا کہ پہلا بت آیا نا, اب لوگوں نے اسی طرح سے عبادت مینس کہ اس کو دیکھ کے اس سے دعائیں کرنا شروع کر دی. اب کیا تھا, یہ تو حج تک ہوتا تھا نا, اس زمانے میں بھی لوگ دور دور سے جو بھی مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ مسلمان میں ان کو کہتی ہوں کہ جس وقت کا جو ریلیجن تھا نا وہ مسلمانی تھے لوگ, تو وہ آتے تھے جب حج کرنے کے لیے, تو طواف کرتے تھے, تو وہ پوچھتے تھے کہ وہ یہ کیا, کیونکہ دیکھیں حج ابھی بھی آپ یہ ذرا سوچیں کہ ہر سال تو کوئی حج کے لیے نہیں جاتا نا, ہر دفعہ ڈفرینٹ لوگ جاتے ہیں. اب جو نئے لوگ آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا, تو انہوں نے کہا جی اس کو فوکس ہو کے عبادت کرنے کے لیے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, یہ اللہ سے مانگیں گے ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں, تو اس لیے ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, پھر آپ ہمیں بھی کوئی اس کا پیس ویس دے دے چھوٹا سا, مطلب ایسا بت دیں تاکہ ہم ان کو ساتھ لے جائیں,